Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. آج کے جو مسلمان ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں زیادہ، کیونکہ یہ لبرلزم پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے، کیونکہ ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. پھر یہ مولویوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جاہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مولوی کی بات اگر لاجک کے مطابق ہوگی نا، بلکہ وہ کوئی سائنسی تحقیق بھی پیش کرے گا سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ، اس کو بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ مولوی نے کہہ دی بات. یہ تکبر ہے. ایک تو آپ نے علم کا جو معیار ہے نا وہی غلط ہے آپ کا. بعض لوگوں کی نظر میں انگلش آنا علم کا معیار ہے. اس کا مطلب جاپان میں تو سارے جاہل رہتے ہیں، فرانسیسی سارے جاہل ہوتے ہیں، ناروے کے لوگ سارے جاہل ہیں. یورپ میں تو انگلش اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہاں کے سائنٹسٹ بھی نہیں سمجھتے. بعض چیزیں فرانس میں ایجاد ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کا انگلش میں ترجمہ بعد میں ہوتا ہے. گوروں میں یعنی جو انگریز ہیں ان میں بعد میں آتی ہے وہ چیز. تو کیا وہ فرانس کے سائنسدان جاہل ہیں جن کو انگلش نہیں آتی؟ تو یہ ہمارے دماغوں پہ انگلش آنا بہت اچھی بات ہے، بین الاقوامی زبان ہے، جتنی زیادہ زبانیں آئیں اتنا اچھا ہے، اور ان میں انگلش تو سر فہرست ہے. لیکن یہ کوئی علم کا معیار نہیں ہے. ایک مسلط کر لی ایک چیز اپنے اوپر. لاجک کی بات اردو میں ہوگی، علم کی بات اردو میں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جیسے پنجابی میں ہو تو بھی قابل احترام. اگر کوئی آپ کو پنجابی میں حدیث سنائے تو کیا اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ کس میں سنا رہا ہے؟ بولنے پہ اردو میں بولنے میں تو انگلش تھوڑی بلوا رہا ہوں. اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ پنجابی. نیوٹن کا قانون اگر کوئی سندھی میں سنائے ہے تو کیا وہ غلط ہوگا؟ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. تو تکبر کی وجہ سے ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے، سب نہیں زیادہ تر لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی لوگوں کو خاص طور پر علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کو پتہ کیا ہے دنیا کا. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کی فیلڈ کا پتہ ہوگا؟ نہیں پتہ ہوتا نا. انجینئر کو میڈیکل سائنس کا نہیں. بول لینا اب تو بارش ہوئی ہے اتنی زبردست، انرجی آتی ہے بارش ہونے کے بعد. انجینئر کو ڈاکٹر کی فیلڈ کا نہیں پتہ ہوگا، ایک میتھمیٹکس کو میڈیکل سائنس کا نہیں پتہ ہوگا، ایک پنچر والے کو، بلکہ ڈاکٹر کو پنچر کا نہیں پتہ ہوگا. تو یہ بھی تو علم ہے نا، پنچر لگانا. علوم اور فنون وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر انجینئر کی بات کو اس بیس پہ رد نہیں کرے گا کہ اس کو میڈیکل سائنس کا کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہے گا بھائی انجینئرنگ کی فیلڈ میں یہ ہم سے آگے ہے. ایک میکینک ڈاکٹر کی بات کو اس لیے مسترد نہیں کرے گا کہ اس کو تو گاڑیوں کا کچھ پتا ہے ہی نہیں، یہ تو ٹائر، اس کے تو انجن آئل یہ مجھ سے چینج کرواتا ہے، یہ کیا میرا علاج کرے گا. تو یاد رکھو اسی بیس پہ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے پروفیسروں کا یا ڈاکٹروں کا یا انجینئروں کا کسی عالم یا مفتی کی بات پہ اس بیس پہ رد کرنا کہ ان کو تو ہمارے علم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی لاجک بنتی ہے؟ بولو نا بھائی. ہاں کوئی مولانا صاحب آپ کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، پھر یقیناً آپ کا حق بنتا ہے کہ یہاں کوئی مولانا صاحب بیٹھ کے آپ کو شوگر پہ کنٹرول کرنے کے طریقے بتا رہے ہوں، اور وہ طریقے پہ ڈاکٹروں سے نہ سنے ہوں، اپنی ریسرچ ہو ان کی، تو وہ کہیں گے نا بھائی یہ ریسرچ آپ اس کے اہل نہیں ہے. یا تو کسی ڈاکٹر کی بات نقل کر رہا ہو تو کہ الگ بات ہے. تو یہ جو دنیا میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یہ بالکل ایسے علماء کی بات کو رد کرتے ہیں، اور حالانکہ سیدھے راستے کا علم کس کے پاس ہوتا ہے بھائی؟ علماء کے پاس ہوتا ہے.
کیونکہ سیدھا راستہ اللہ نے صرف پیغمبروں کو بتایا ہے, اور پیغمبروں سے جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں سینہ بسینہ, وہ کون لوگ کہلاتے ہیں؟ وہ علماء کہلاتے ہیں. دل بنانا, دل کا سدھر جانا, یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو. ایک دل تو گوشت پوش کا دل ہوتا ہے, وہ تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ اس دل میں بلاکیج کیسے پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ دل جس میں جذبات ہوتے ہیں, جس میں روحانیت ہوتی ہے, جس میں احساسات ہوتے ہیں, اس دل کے قبلے کو درست رکھنا اور وہ والا دل صحیح راستے پہ چلتا رہے, یہ راستہ میرے بھائی صرف کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے. یہ ڈاکٹروں کے پاس علم نہیں ہے, یہ انجینئروں کے پاس, سائنسدانوں کے پاس, میکینک کے پاس یہ علم نہیں ہے, یہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے. اور اس علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی روحانی زندگی تباہ ہو چکی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.